عقل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل معاد ہوتی ہے، ایک عقل معاش ہوتی ہے۔ عقل معاد وہ عقل جس سے انسان کو اپنی آخرت بنانے کی فکر پیدا ہو اور آخرت کا سوچے، آخرت کو بنائے، یہ عقل معاد جو ہے انبیاء کرام آ کر انسان کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اپنی عقل کو معاد کی طرف جو ہے نا لوٹاؤ اور اپنی عقل سے معاد کا کام لو۔ اور ایک ہوتی ہے عقل معاش، دنیا کمانے اور دنیا کی جو ہے نا کاریگری، اس کے اندر اپنی عقل کو کھپانا۔ تو لامال آدمی جس طرف اپنی عقل کو لے جائے گا، عقل ایک روشنی ہے، وہی راستہ نظر آئے گا۔ آپ اندازہ کریں، رات کے ٹائم آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہو نا، ہاں رات کے ٹائم اندھیرے میں آپ جس گلی میں جاؤ گے نا تو وہی گلی روشن ہوگی نا، دوسری تو روشن نہیں ہوگی نا۔ تو ہم اپنی عقل کو اگر اللہ کو راضی کرنے میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں اگر دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، یہ عقل معاد اگر روشن ہو جائے تو پھر انسان کے لیے آخرت کا راستہ روشن ہے۔ اور اگر انسان اپنی عقل کو دنیا میں استعمال کرے، کیسے کھاؤں، کیسے پیوں، کیسے محلات بناؤں، کیسے بلڈنگیں بناؤں، کیسے بینک بیلنس بناؤں، تو یہاں بھی انسان کی عقل چلتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔ جس طرف بھی انسان اپنی عقل کو لگائے گا نا، اس طرف انسان کی عقل جو ہے ترقی کرتی جائے گی۔ اب یہ لوگ عقل کے اعتبار سے نا، آگے اللہ نے خود فرمایا، عقل کے اعتبار سے کوئی بے وقوف لوگ نہیں تھے، ان کی عقل معاش بڑی تھی۔ ہاں، عقل معاش، دنیا کمانے کا ہنر ان کو بہت آتا تھا، پاگل لوگ نہیں تھے، دیکھنے کے اعتبار سے بڑے عقل مند تھے۔ لیکن ان کی عقل معاد والی جو تھی، مرنے کے بعد جس اللہ نے پیدا کیا، دیکھو ایک عام انسان چھوٹا سا جو ہے نا بچہ بھی ہو، اس کا بھی کوئی کام جو ہے بغیر مقصد کے نہیں ہوتا۔ کھیل کود رہے ہیں یا کوئی چیز لے رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ہاں کدھر جا رہے ہو؟ جی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ ہم کیوں آئے مسجد میں؟ مقصد لے کر آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ دکان پہ کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی روزی کمانی ہے، حلال روزی بھی تو عبادت ہے۔ بھائی صبح جا رہے ہو ایسے اکیلے جا رہے تو کیوں؟ بھائی تھوڑا جو ہے نا میں ورزش کر لوں، جسم ٹھیک ہو جائے۔ کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوتا ہے نا ہر کام کا۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ ایسے بس کھاؤ پیو اور بس مر کے آ جاؤ، کوئی مقصد نہیں ہے کیا؟ اب جب انسان عقل معاد استعمال کرتا ہے تو پھر انسان کی عقل یہ سوچتی ہے کہ ہم ایسے بیکار دنیا میں نہیں آئے، ہم ایک مقصد کے تحت آئے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر ہر وہ کام کرتا ہے جس سے وہ اللہ کو راضی کر سکے۔ اور جب انسان اس طرف سوچتا ہی نہیں ہے اور پھر دنیا کی طرف ہی سوچتا ہے تو پھر جو ہے نا یہ عقل معاد کے اعتبار سے وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، دل کے اندھے ہیں، کہ جو دل ان کے سینوں کے اندر ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ بڑے جو ہے نا متمدن تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، لیکن شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کو خوبصورت کر کے دکھایا۔ واہ کیسا ملک آ گیا تمہارے پاس، وزارت آ گئی، صدارت آ گئی، کیسی تم نے بلڈنگ محل بنا لیا، کیسی تم نے جو ہے نا یہ عہدے لے لیے، ہاں واہ واہ تم تو بابا کامیاب ہو گئے۔ آج ہم کامیابی اسی کو سمجھتے ہیں نا کہ آدمی کے پاس دنیا وافر مقدار میں آ جائے، کہتے ماشاءاللہ کامیاب ہے، اللہ کی ہر نعمت مجھے ملی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ تو ادنا اور فانی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت کلمہ ایمان اور یہ دولت ہے اسلام کی۔ سب سے بڑی نعمت اور دولت کلمہ ایمان اور اسلام کی دولت ہے۔ تو زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھائے۔ ہاں یہ تو ملا لوگ ہیں ایسے کہتے رہتے ہیں، پہلے زمانے میں بھی ایسے کہتے تھے نا لوگ، کہ جب انبیاء ان کو دین کی دعوت دیتے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلاتے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے، تو یہ کہتے یہ لوگ پاگل ہیں، ان کو دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ تو شیطان نے ان کو برے اعمال اچھے کر کے دکھائے، فصدہم عن السبیل، سیدھے راستے سے شیطان نے ان کو بھٹکا دیا، روک دیا، سیدھے راستے کی طرف نہیں آ رہے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے بڑے مستبصر تھے۔ مستبصر کا معنی عقل مند، ہوشیار۔ آج بھی کہتے ہیں نا جی فلاں ملک سے مستبصرین کی جو ہے نا وفد آ رہا ہے،
فلا مستبصر آ رہا ہے، یعنی جو دنیا کے اوپر نگاہ رکھنے والا ہو، دنیا کو سمجھنے والا ہو، حالات کو سمجھنے والا ہو، اس کو مستبصر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اعتبار سے بڑے ہوشیار تھے، آج بھی تو ایسے لوگ ہیں نا، دنیا کے اعتبار سے بڑے سائنسدان ایسی عجیب عجیب ایجادات لا رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ عقل انسان کی دنگ رہ جائے۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے وکلاء ایسے دلائل دیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ ملک کو چلانے والے بڑے بڑے جو ہے نا صدر، وزراء، لیکن یہ ان کی عقل کون سی ہے؟ عقل معاش ہے۔ دنیا کے اندر یہ عقل کام کر رہی ہے۔ ان کی عقل نے ان کو اتنا بھی نہیں سکھایا، جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کو بھی تو تم نے راضی کرنا ہے۔ ہندوستان کے اندر بڑے بڑے سائنسدان، ان کی عقل معاش تو ہے لیکن عقل معاد نہیں، عقل معاش ہے لیکن عقل معاش نے کیسے ان کو گمراہ کیا؟ بتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، اور گائے کا پیشاب پینے کو جو ہے نا وہ اپنے لیے تبرک، برکت اور شفا سمجھتے ہیں۔ اس عقل، دنیا کی عقل نے ان کو ایسا گمراہ کر دیا۔ دنیا کے اعتبار سے، دنیا کمانے کے اعتبار سے، یہ دنیا کے کافر جتنا ملک ہیں کتنا ترقی کر رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے، یہ عقل معاش ہے۔ انہوں نے استعمال کیا عقل معاش کو تو دنیا کے اعتبار سے ترقیات اللہ نے دی ان کو۔ لیکن مسلمان کا کام تو کیا تھا؟ مسلمان کا کام اپنے مالک اور خالق کو راضی کرنا تھا، اللہ کو راضی کرنا تھا۔ دنیا میں آئے انسان اور چند روزہ دنیا کے اندر رہ کر اپنے مالک کو نہ پہچان سکا، اس سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں۔ مولانا مکی صاحب بڑی عجیب مثال دے رہے تھے، فرما رہے تھے ایک آدمی نوکر رکھے نا، اور نوکر کو کہے بھائی صبح کام کرنا ہے اور شام کو جانا ہے، اور وہ نوکر کیا کرے؟ مالک کا کام نہ کرے، مالک کا کام نہ کرے، بلکہ آس پاس جتنی بھی دکان والے ہیں، جتنی بھی بستی والے ہیں، گھر والے ہیں، سب کی نوکری کرے۔ کسی کا پانی بھر رہا ہے، کسی کی سبزی لے کے آ رہا ہے، کسی کا کیا کام کر رہا ہے، سارا دن بیچارہ ایک منٹ بھی نہیں بیٹھتا، اور شام تک جو ہے نا وہ سارے کام میں لگا رہتا ہے، لیکن مالک کا کام نہیں کرتا، دوسروں کا کرتا ہے۔ تو مالک اس کو اپنے پاس رکھے گا؟ مالک کہے گا بے وقوف، دفع ہو جا، تو کسی کام کا نہیں۔ وہ کہے میں کیوں کام کا نہیں؟ صبح سے لے کر شام تک تو میں کام میں لگا رہتا ہوں، اور ساری بستی کے، ساری بازار والوں کے میں کام کرتا ہوں، اور میں کیسا بے وقوف ہوں؟ مالک کہے تو بے وقوف ہے، جا، میرے کام کا نہیں ہے، نکما آدمی ہے۔ تو وہ کہ میں کیسا نکما ہوں؟ میں تو سارا کام کر رہا ہوں، میں کیسے بے وقوف ہوں؟ تو مالک کہے گا میں نے تو تجھے رکھا تھا اپنے لیے، جب تو میرا کام نہیں کر رہا، ساری دنیا کے کام کرتا رہے، تو بے وقوف تو ہے، جس کے لیے میں نے رکھا تھا وہ کام تو نے کیا ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تھا اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ دنیا کا نظام، اسی کے اندر سوچ سمجھ کر اللہ کو پہچاننا تھا ہم نے۔ انسان اللہ کو نہ پہچانے، دنیا کی ساری دنیا کو پہچان لے تو یہ بے وقوف ہے۔ اپنے مالک کو نہ پہچانے، جس مقصد کے لیے آیا تھا نہ پہچانے، اور ساری دنیا کی پہچان رکھے، بڑا سائنسدان بن جائے، کیا سے کیا بن جائے، لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر یہ بے وقوف انسان ہے۔ عقل مندوں کی نگاہ کے اندر، انبیاء کی نگاہ کے اندر یہ بے وقوف انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ لوگ جو پیچھے گزرے ہیں نا، کوئی پاگل نہیں تھے، بڑے ہوشیار تھے، مستبصر تھے، لیکن عقل معاد کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، اپنے مالک کو نہیں پہچانا۔ جب اللہ کو نہیں پہچانا، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا نہ ہوا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا۔ جاتے ہو تم ان